کوہاٹ سے تحریر فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی بیوی کو جھگڑے کے دوران یہ کہے کہ میں نے اگر تمہارے باپ کے گھر تمہیں جانے دیا تو میں مسلمان نہیں ہوں، اور پھر کچھ دن بعد وہ بیوی کو باپ کے گھر جانے دے، تو کیا ایسا آدمی مسلمان نہیں رہے گا؟ دیکھیں، یہ مسئلہ ہے پیچیدہ۔ اگر کوئی ایسے بات کرے گا تو اس کی قسم منعقد ہو جائے گی۔ ان الفاظ کو قسم کے الفاظ کے قائم مقام مانا جاتا ہے، یعنی اللہ کی قسم ہے کہ اگر میں تمہیں تمہارے باپ کے گھر جانے دوں تو میں مسلمان نہ رہوں۔ اسے کہتے ہیں ہمارے ہاں یمین منعقدہ، وہ قسم جو واقع ہو جائے۔ تو قسم اس نے پوری نہیں ہونے دی، بیوی گھر چلی گئی ماں باپ کے، تو اب اس پہ کفارہ لازم ہے۔ اس لیے اس طرح کے الفاظ کہنا یہ بہت زیادہ شدید بات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ والعیاذ باللہ، ایمان اور کفر کوئی بچوں کا کھیل نہیں۔ لیکن اس کی بیوی کو طلاق بھی نہیں ہوئی، اور طلاق کا تو خیر تذکرہ نہیں، وہ ایمان اور کفر کا ہے تو وہ مسلمان ہے، لیکن قسم کا کفارہ ادا کرے گا، جو کئی مرتبہ بیان ہو چکا۔ جہری نماز میں امام بلند آواز میں سورہ فاتحہ پڑھنا بھول جائے تو کیا مقتدیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 2، پہلے تو ایک کو نپٹا لیں۔ جہری نماز میں اگر امام بلند آواز سے پڑھنا بھول جائے تو امام کو لقمہ دینا چاہیے۔ لقمہ دینے کے لیے 2 الفاظ ہمارے دیار میں عام طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک تو کہتے ہیں سبحان اللہ، اور یہی زیادہ افضل ہے اور یہی زیادہ بہتر ہے، اور ایک ہے اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کہنے سے لقمہ بھی ہو جاتا ہے، وہ آگے امام کا مسئلہ ہے جو کرے، لیکن سبحان اللہ کہنا زیادہ اچھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ کی تلقین اس لیے فرمائی کہ آدمی اس کے معانی پہ غور کرے تو اسے احساس ہوگا کہ اللہ ہی کی ذات پاک ہے، باقی امام صاحب آپ سے غلطی ہو گئی تو سبحان اللہ اس لیے کہا کہ کوئی حرج نہیں، کوئی آدمی قصور سے کم نہیں، کوئی آدمی ہو ہی جاتا ہے، ہر ایک سے کوئی نہ کوئی غلطی، اللہ ہی کی ذات ہے جس کا کوئی فعل غلط نہیں ہے، تو اس لیے سبحان اللہ کہنا افضل ہے۔ جہری نماز میں اگر امام اتنی آہستہ آہستہ قرات کرے جس سے نماز درست ہو جاتی ہے، یعنی ایک طویل آیت ہے یا ایک طویل آیت ہے، 3 چھوٹی آیات ہیں، اس نے سورہ فاتحہ کے ساتھ ضم کر لی اور آواز نہیں سنائی دی، تو اب اس پہ سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ تو اس لیے اگر 30 حروف جو ہیں ان جتنی قرات جو ہے وہ سجدہ سہو کو واجب کر دے گی، اور اگر جہری نماز مغرب عشاء فجر تینوں میں امام ان آیات کو آہستہ آواز سے پڑھ لے تو اس کو سجدہ سہو کرنا چاہیے۔ اسی طرح امام نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور مقتدی نے لقمہ دیا، تو امام نے کیا کیا کہ مثلا اس نے ثنا پڑھ لی، اب الحمدللہ رب العالمین بھی پڑھ لی، اب اسے یاد آیا ایک کسی نے لقمہ دیا کہ یہ جہری ہونی چاہیے تھی، تو سورہ فاتحہ کو پھر شروع سے نہ کرے۔ اگر وہ پہنچ چکا تھا مثلا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اب آگے پڑھے اس سے، یہ نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ سے آغاز کرے، اس طرح نہیں، دہرانا یا لوٹانا نہیں ہے، اس لیے وہیں سے جہاں سے اسے خیال میں آیا یا لقمہ ملا۔ ناصر صاحب نے مانسیرا سے سوال پوچھا ہے کہ ایسی کتاب بتا دیں جس میں حدیث کا پس منظر یعنی شان نزول بھی ہو۔ دیکھیے، 2 کتابوں کا علم ہے، ایک حضرت شاہ ولی اللہ صاحب
محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کی تھی، اور حضرت کا خیال یہ تھا کہ جس طرح قرآن کی آیات کے ساتھ ان کے نزول پہ بھی بحث ہوتی ہے کہ یہ آیت کس موقع پہ نازل ہوئی، اسی طرح یہ حدیث کس موقع پہ آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کب ارشاد فرمائی، اس کو لکھنا چاہیے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے بھی 5-7 صفحات ہی لکھے تھے کہ انتقال فرما گئے۔ دہلی میں ابھی بھی وہ حجرہ باقی ہے جہاں سے شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا، ہم بارہا اس حجرے میں گئے، اور حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ بھی وہیں تشریف لے جاتے تھے، عیادت کے لیے بھی اور توجہات عالیہ کے لیے بھی۔ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ جس قدر باکمال لوگ تھے، لوگوں کو کیا پتہ تھا، جس قدر باکمال آدمی تھے، وہ بیمار اور اپنے درمیان ایک چادر بچھا لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ سلسلہ نقشبندیہ میں آدمی شیخ جب توجہ کرتا ہے بیماری کے ازالے کے لیے تو وہ بیماری اپنے اندر لا کر پھر اسے پھینک دیتا ہے۔ حضرت فرماتے تھے میری طبیعت نہیں اس کو گوارا کرتی، ایسی گندی چیزیں، تو مزاج کی بھی نزاکت تھی، تو درمیان میں سفید چادر بچھا دیتے تھے۔ ان کے خلفاء کہتے تھے کہ ہم نے کئی مرتبہ دیکھا کہ اچانک کوئی سیاہ رنگ کی چیز، کوئی پیلے رنگ کی چیز آ کے گری، حضرت رحمۃ اللہ علیہ خاموشی سے تشریف لے گئے، کچھ نہیں فرمایا، اور وہ آدمی ٹھیک ہو گیا۔ تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ بیماری ہے جو توجہ کے ذریعے سلب کی جا رہی ہے۔ یہ کوئی تصوف کا قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ کل کو اٹھ جائیں اس پہ بھی اعتراض کر دیں، تصوف اور چیز ہے، یہ ایک علاج کا طریقہ ہے، اور علاج کا یہ طریقہ بہت زیادہ ہندوؤں میں بھی رائج رہا ہے، اور وہ اس طرح سے مریض کا علاج کرتے تھے۔ تو ایک تو شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا ہے وہ کہ اسباب کیا تھے، حدیث کس موقع پہ آئی، اور ایک دوسری کتاب ہے البیان والتعریف فی اسباب ورود الحدیث، یہ ابن حمزہ حسینی دمشقی تھے رحمۃ اللہ علیہ، زبردست کتاب لکھی ہے انہوں نے، اور ابو صہیب نے اس کی تخریج بھی کی ہے، اور یہ ہم نے قاہرہ میں پہلی مرتبہ دیکھی اور وہیں خریدی تھی، الحمدللہ کمال کی کتاب ہے۔ اب تو شاید عرصہ ہو گیا، چھپی بھی نہیں، غالباً اگر غلط نہ ہو تو 1920 میں کہیں چھپی تھی۔ ایک گلی میں ایک پرانا کتب خانہ تھا، ایک وہ، اور ایک خیاط نام کا ایک کتب خانہ تھا دمشق میں، پرانی زمانے کی کئی آبادیاں تھیں اور دھول پڑی ہوئی تھی، تو ان میں سے بہت نادر اور نایاب کتابیں اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی۔ تو البیان والتعریف فی اسباب ورود الحدیث، یہ تالیف ہے ابو حمزہ حسینی دمشقی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس پہ حاشیہ ہے ابو صہیب سید رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو دیکھیے اگر آپ کو کہیں مل جائے، مکتبہ ابن تیمیہ قاہرہ سے چھپی تھی، تو اسے غالباً انٹرنیٹ پہ بھی ہوگی۔ کوئی بڑی کمپنی فاسٹ فوڈ چین حلال سرٹیفکیٹ دکھائے لیکن اندرونی طور پر مشکوک ہو تو کیا اس پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ کنزیومر لیول پر ویریفیکیشن کیسے ممکن ہے؟ عباس صاحب راولپنڈی سے دریافت فرماتے ہیں، دیکھیں فاسٹ فوڈ والے جو ہوتے ہیں یہ عموماً جو گوشت استعمال کرتے ہیں وہ ان میں سے ہے جو اصل میں حرام ہے۔ ہم نے آپ سے کئی مرتبہ عرض کیا کہ 3 چیزیں اصلاً حرام ہیں، ایک نکاح اور ایک جانور کا ذبح کرنا، تیسری چیز الاشباع والنظائر میں ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ ذکر کی ہے، اب خیال میں نہیں۔ یہ دونوں چیزیں نکاح اور جانور کا ذبح دونوں حرام تھے، کوئی وجہ نہیں کہ اللہ انہیں جائز قرار دے، والیاذ باللہ، اگرچہ وہ مختار و مالک، لیکن یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس کے بغیر نسل انسانی جی نہیں سکتی، تو مجبوراً کہ انسان اس میں مجبوری میں پڑ جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال قرار دیا، لیکن دونوں میں یہ شرط لگائی کہ یقینی طور پہ ہو جائز۔
اس لیے نکاح میں ایک ہوتا ہے سیدھا سادہ نکاح، ایک ہوتا ہے نکاح مشروط، ایک ہوتا ہے نکاح موقت، ایک ہوتا ہے نکاح فاسد۔ یہ جو نکاح فاسد ہوتا ہے، جیسے کسی عورت کا عدت میں نکاح پڑھا دیا جائے، تو کچھ فقہا نے اس کو نکاح فاسد، خاص طور پہ فتح القدیر میں ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے اسے باطل قرار دیا ہے، وہ دوبارہ نکاح کے قائل ہوئے ہیں۔ کچھ حضرات کا اپنا مسلک ہے، یہ ایک مثال ہے۔ اسی طرح جانور جو ذبح کرنا ہے، اس کے لیے بھی اللہ کا نام لینا ضروری ہے، یہ اصلاً حرام تھا۔ تو اس لیے یہ جو جانوروں کا گوشت ہے اس کو حلال کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سرٹیفیکیشن ہو، علماء گواہی دیں اس بات کی کہ یہ جانور حلال ہے۔ اور اگر کسی کے پاس یہ جو سرٹیفائی کرتے ہیں اس کا سرٹیفکیٹ موجود ہے تو پھر خام خواہ شبہ بھی نہیں کرنا چاہیے، ادارے سے پوچھ لیا جائے، اس سے کہا جائے دکاندار سے وہ سرٹیفکیٹ دکھا دے۔ اور اگر حلال ہونے کا صرف دعویٰ ہی کر رہے ہیں اور کسی بھی مستند ادارے نے اس کی یا کسی اچھے مفتی نے اس کی توثیق نہیں کی، تو اگر پھر دیکھا جائے گا کمپنی کون سی ہے۔ کمپنی اگر مسلمانوں کی ہے، مقامی سطح پر گوشت ذبح کیا جاتا ہے، تو اس بنیاد پر مصنوعات حلال ہیں۔ اوپر نماز پڑھ لیجیے، نماز بچے اوپر پڑھ لیجیے، اور اس کی مصنوعات حلال ہیں، کمپنی کا نام بھی مسلمانوں جیسا، مقامی ذبح کے بھی شواہد، بس ٹھیک ہے۔ اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ عمومی طور پر مسلمانوں کے دیار میں، ان کے محلوں میں، ان کی گلیوں میں جو جانور ذبح ہوتا ہے، خام خواہ اس پہ شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے، وہ جائز ہے اور حلال ہے۔ اور کمپنی ہو مسلمان ملک کی، لیکن دیگر اس کے جو جو گوشت ہے باہر سے آتا ہے، مثلا کمپنی مسلمانوں کی ہے اور گوشت آ رہا ہے اس کا آسٹریلیا سے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ویریفیکیشن بھی ہونی چاہیے۔ تو اس لیے اس معیار پر پروڈکٹ آپ خود چیک کر لیں کہ اس میں کیا، کس کیٹیگری پہ وہ پورا اترتا ہے۔ علماء نے فرمایا کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، مگر بعض حضرات سے سنا ہے کہ جب جنازہ حاضر ہو جاتا ہے تو اس وقت جو بھی اس جگہ پہ موجود ہوں ان پہ جنازہ فرض عین ہو جاتا ہے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ وصال صاحب نے، یہ آپ کی بات درست ہے بھیا۔ بعض فقہا اس بات کے قائل ہیں کہ جب جنازہ آ جائے تو جو لوگ وہاں پر ہیں ان پہ جنازہ فرض ہو جاتا ہے، لیکن یہ قول شاذ ہے، اس پہ فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ صحیح یہ ہے کہ حاضرین پر بھی جو اس موقع پہ موجود ہوں فرض کفایہ رہتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے مومن پہ جو 5 حقوق ارشاد فرمائے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ تو اس لیے اس پہ کافی ساری بحث مراقی الفلاح کی جو شرح ہے نور الازار کی، اس میں شرم بلالی رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے، وہ دیکھنی چاہیے۔ اور در مختار پہ رافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تقریرات ہیں وہ دیکھنی چاہیے۔ یہ مشکل سوال ہے بھئی، آپ جنہوں نے عباس صاحب آپ نے راولپنڈی سے بھیجا ہے، اسے خود اس کا شرعی حکم بھی عرض کر دیتے ہیں، غور سے سن لیجیے گا۔ 2007 میں کام بڑھ گیا، ایک گودام کرائے پہ لے لیا، دونوں فریقین نے 25 سال کی مدت طے ہوئی کہ 25 سال کے لیے کرائے پہ ہم دے رہے ہیں، اور انہوں نے لے لیا۔ نصف جو کرائے کا بنتا تھا، مثلاً فرض کر لیجئے 25 لاکھ کرایہ تھا تو 12.5 لاکھ اسی وقت دے دیا، اور باقی نصف جو ہے وہ ماہانہ شرائط کی بنیاد پر کام ہوگا۔ 9 سال اور چند ماہ گزرے ہیں، اور 9 سال اور چند مہینے میں کرایہ دیتے رہے۔ اب مالک جو ہے وہ کہتا ہے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میں بیچ رہا ہوں، اور ہم تیار نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کہیں سے شرعی حکم معلوم کر لو، دونوں فریق اس کے پابند ہوں۔
آپ سے ایک مجبوری بھی عرض کر دوں کہ فوری طور پر کسی دوسرے گودام کا انتظام بہت مشکل ہے، پورا بزنس متاثر ہو جائے گا، رہنمائی چاہیے۔ دیکھیں یہ عقد جو ہے نا، یہ عقد اجارہ ہے، فقہا اپنی اصطلاح میں اسے عقد اجارہ کہتے ہیں، اور عقد اجارہ لازم ہو جاتا ہے، کوئی بھی فریق دوسرے فریق کی مرضی کے بغیر سے نہیں توڑ سکتا۔ 25 سال کا معاہدہ کیا تھا، سوچ سمجھ کے کیا تھا نا، اس معاہدے کو نہیں توڑا جا سکتا۔ اس لیے مالک جو جس نے نصف پیسے وصول کیے، ہر مہینے کرایہ لیتا رہا، اس پہ لازم ہے کہ اس معاہدے کی پابندی کرے۔ 25 سال گزرنے سے پہلے نہ وہ کرائے پہ کسی کو دے سکتا ہے، نہ اسے بیچ سکتا ہے۔ ایک بات اصولی اور شرعی بات یہ۔ دوسرا درجہ آ جاتا ہے، یہ اصل میں نا مسئلہ قضاء کا ہے۔ یہ شرعی قاضی جو مقرر ہوتے تھے وہ ایسے مسئلوں کا فیصلہ کرتے تھے۔ اب چونکہ شرعاً قاضی رہے نہیں، مفتی رہ گئے ہیں، اور وہ بھی خال کہیں ہوگا کوئی اچھا مفتی۔ اب تو اتنا خدا کا خوف دلوں سے نکل گیا ہے، یہ بڑے سے بڑا مسئلہ ہے۔ مفتی کو جب سے کمپیوٹر اور جو سسٹمز آ گئے ہیں، اسی وقت انٹرنیٹ پہ ڈالا، جواب لیا اور لکھ دیا۔ اور خدا سے بے خوفی کا حال یہ ہے کہ اردو کے فتاوی دیکھ کے فتویٰ دیتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس لیے مسئلہ وہی ہے، یہ قاضی فیصلہ کرتا تو یہی کرتا۔ اب مفتی بھی فتوے میں آئے گا تو یہی کہے گا کہ 25 سال کا معاہدہ ہوا تھا بھائی، آدھی رقم ادا کر دی تھی، آدھی پہ معاہدہ ہو گیا تھا، آپ نے آدھی رقم بھی لے لی اور مالک کے گودام کے آپ نے قسطیں بھی لے لی، جو بھی ہے، اب آپ اس معاہدے کو نہیں توڑ سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر مالک کسی مصیبت میں پھنس جائے، اوپر چلے جائیے، مالک کسی مصیبت میں پھنس جائے، مثلاً اس نے کہیں سے قرض لے لیا تھا، اب اس کی آبرو کو خطرہ ہے، اس کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہو گیا ہے کہ اب وہ کچھ نہیں کر سکتا، کوئی صورت نہ ہو، تو قاضی کو چاہیے کہ پوری تحقیق کر کے اس معاہدے کو توڑ دے۔ دو صورتیں ہیں، یا تو وہ جو معاہدہ توڑنا چاہتا ہے مالک ایسی مصیبت میں پھنس جائے کہ یہ پیسہ اس کا بیچ کے جو بھی ہے اس کے بغیر مصیبت حل نہ ہو، یا پھر اسے ایسا نقصان ہو جائے جو ناقابل تلافی ہو۔ مثلاً اس کے بچے کو اغوا کر کے لے گئے اور کہا اتنے دو نہیں تو مار دیں گے، اب بیچارہ اتنے پیسے کہاں سے لائے؟ تو ناقابل تلافی نقصان ہو گیا۔ بٹ صاحب کہاں غائب ہیں ملے ہی نہیں، نہ پچھلے جمعے۔ اچھا ٹھیک، تشریف۔ تو دو صورتیں ہو گئی نا، ایک تو یہ کہ ناقابل تلافی نقصان، اگلوں نے کہا 4 کروڑ روپے دو، یہ مار دیں، یہ ناقابل تلافی نقصان۔ یا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں رکھ ہی نہیں سکتا، میرا یہ نقصان ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں عدالت کو پھر اختیار چلا جاتا ہے کہ وہ ساری تحقیق کرنے کے بعد اس معاہدے کو کینسل کر دے۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ پاکستان کا قانون، تو عباس صاحب اس ملک میں انصاف ختم ہو گیا، جنازہ پڑھ دیا اور اب انصاف نہیں ہوا کرتا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ خود کسی طرح اس مسئلے کو حل کر لیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آخرت ہے جس کا وعدہ ہے، اور اکثر لوگ جو ہیں وہ آخرت کو بھولے ہوئے۔ یہ صرف باہمی رضامندی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ آدمی معاہدہ نہیں توڑ سکتا، نمبر 2 اس کا ناقابل تلافی نقصان ہے، یا پھر وہ بیچارہ شدید عذاب میں مبتلا ہے، 2 ہو گئی۔ تیسری صورت پھر یہ ہے کہ آپ مہربانی کریں اور اس سے کچھ مہلت لے لیں، مثلا 1-2 سال، کہ واقعی مالک کی مجبوری ہے اور ہم اس مجبوری سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے،
بلکہ آپ کو کرایہ بھی دیتے رہیں گے، آپ ہم پہ بھی بے شک نظر رکھیں، ہم کوشش میں ہیں کہ مل جائے۔ یہ آسان راستہ ہے اس ملک میں۔ کھاریاں سے سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ نماز کے دوران اگر مقامی زبان میں دعا منہ سے نکل جائے تو نماز دورانی ہوگی۔ نماز میں عربی کی جو دعائیں ہیں اس کے علاوہ کوئی دعا جائز نہیں ہے۔ بچوں، یہ فتویٰ کوئی آسان کام نہیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 66 مفتی جہنم میں جائیں گے اور 33 جنت میں جائیں گے۔ کون بے وقوف ہے جو اتنی بڑی ذمہ داری اپنے پہ لے؟ سمجھے؟ اس لیے بڑا ہی چوکنا رہ کے ایک ایک حرف کا اعتبار کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں تو ایک حرف میں کبھی شبہ پڑ جائے تو ہم کہتے ہیں نا بابا ہم نہیں بولتے اس میں۔ وجہ اس کی یہی ہے، اصل میں نماز عربی میں ہی ہے۔ جو چیزیں شریعت نے فرض قرار دی ہیں، اصول کی بات سمجھو، اس کی زبان کو اللہ نے باندھ دیا ہے کہ اس زبان کے ساتھ یہ مثلا قرآن پڑھنا ہے، نماز میں پڑھتے ہی ہیں نا۔ اب کوئی اردو ترجمہ یاد کر کے وہ پڑھنے لگے تو نماز کدھر گئی؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے یقیناً آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے۔ اب خیر کثیر سے نوازنا، یہ اردو ترجمہ کر کے پڑھنے لگے تو آہستہ آہستہ قرآن سارا اردو میں آ جائے گا، پھر پنجابی میں آ جائے گا، وہی حشر ہوگا جو تورات اور انجیل کا ہوا، اصل زبانیں غائب ہو گئی۔ اسی لیے فقہا جمعے کا جو خطبہ ہے نا، اس کو عربی میں ہی واجب سمجھتے ہیں، کہتے ہیں اردو میں خطبہ نہیں دیا جا سکتا، عربی میں خطبے کا ہونا لازم ہے۔ سمجھے؟ نماز پوری تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام تک سب عربی میں ہی ہے اور اسے عربی میں ہی پڑھنا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے متعلق کہتے ہیں کہ فارسی میں وغیرہ نماز جائز قرار دی تھی، وہ ختم کرو اس مسئلے کو۔ ولیعوذ باللہ حضرت نے ایسے کہا بھی ہو تو وہ فتوے کے مطابق نہیں ہے، بس بات ختم۔ اس لیے کبھی بھی نماز میں اردو پنجابی کوئی الفاظ بھی آئیں گے، نماز باطل ہو جائے گی، نماز نہیں ہوتی۔ یہ حکم اس شخص کے لیے بھی ہے جو امام کے پیچھے کھڑا ہے۔ مثلا اس نے یہ واقعہ پیش آیا، ہم نماز پڑھا رہے تھے، پہلی صف میں پیچھے ایک بوڑھے بزرگ تھے کھڑے تھے، تو جب گھٹنوں پہ ہاتھ رکھا کھڑے ہونے لگے تو ان کا یا اللہ خیر، تو سلام کے بعد ہم نے کہا اپنی نماز دہرا لیں، تو انہوں نے وجہ پوچھی، ہم نے بتائی حضرت نماز عربی زبان، یہ اتنی لمبی بات اس لیے کی ہے کہ آپ کے یہاں جو نئے نئے گمراہ پیدا ہو رہے ہیں نا، کیا مطلب ہمارا کر کیا لینا ہے، بگاڑ کیا لینا ہے، زیادہ زیادہ ہماری بات نہیں سنیں گے، ہم پہلے ہی بیزار بیٹھے۔ یہ جتنے نئے نئے گمراہ پیدا ہو رہے ہیں، یہ ساحل ادیم جو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اس کا علم کتنا ہے جس بنیاد پہ وہ فتوے میں دخل دیتا ہے۔ نہ آئیں یار، فتوے میں نہ آئیں، جو مرضی کرتوت کریں، آپ کو سننے والے بھی جاہل اور ان کا امام بھی جاہل، کیوں خدا کے دین کو بگاڑتے ہو؟ ہم نے اللہ کو جواب نہیں دینا۔ بالکل ٹھیک اس ساحل ندیم کی طرح اب غامدی صاحب کہتے ہیں کہ اردو میں بھی نماز جائز ہے۔ وہ کہتے ہیں فاتحہ اور سورت یہ عربی میں پڑھو، باقی رکوع سجدے کی تسبیحات وغیرہ انہوں نے ریکارڈنگ کرائی کہ ہم نے بھی سنی۔ ہم حیران ہیں کہ کس دیدہ دلیری سے اردو پنجابی نماز جائز۔ یہ فتنہ اس نے بھی شروع کیا تھا، پرویز گلبرگ میں رہتا تھا اور اذان دی پہلی مرتبہ، اور جب وہ اونچی اونچی زبان میں اذان دی کہ نماز والاؤ حیا علی الصلاۃ، محلے والے باہر نکل آئے، اتنے پتھر مارے کہ دیواری ڈھا دی۔ غیرت تھی نا لوگوں میں کہ کیا کرتے ہو، دین کو برباد کرتے ہو۔ اور اس سے بھی عجیب تر فتویٰ غامدی صاحب کیا ہے
کہ قادیانیوں کے پیچھے نماز جائز. ایک خدا کا خوف چاہیے. خدا کا خوف نہیں تو غیرت بھی نہیں ہے. قادیانیوں کے پیچھے نماز پڑھ لی ولیعذ باللہ، کیا وہ کافر نہیں ہے؟ اور ان کے شاگرد غامدی صاحب کے ان کی وکالت کرتے ہیں، اور مفتی انہیں گلے لگاتے ہیں پاکستان میں، سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں کہ کوئی نہیں. سب کہاں سے سب ٹھیک ہے یار؟ اس سچ بولنے کی سزا یہ ہے کہ ہمیں کوئی نہ سنے. ویسے ہی نہ سنو، ہمیں کون سا شوق ہے سنانے کا، لیکن خدا کا خوف ہونا چاہیے. قادیانیوں کے پیچھے نماز کو جائز سمجھنا یہ آگے جا کر کفر ہو جاتا ہے ولیعذ باللہ. فقہا عقیدے میں کسی کے فسق آ جائے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنے دیتے. وہ کہتے ہیں کہ عقیدے کا فاسق، مثلاً وہ عذاب قبر نہیں مانتا مولوی، اس کے پیچھے نماز کہتے ہیں جائز نہیں. وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم الامام ضامن، تمہارا امام ذمہ دار ہے، تمہارا امام نماز پڑھنے والا تمہاری نمازوں کی ضمانت ہے. اس کی نماز قبول ہوئی تو تمہاری بھی، اور اس کی نہ ہوئی تو تم بھی گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیکھا تھا صحابی رضی اللہ عنہ کو، آپ پیچھے چل رہے تھے تو انہوں نے بے دھیانی میں مسجد کی دیوار پہ تھوک دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسے تھوکنے کا طریقہ نہیں آتا یہ ہماری مسجد کا امام بنے گا، معزول کر دیا. اس تھوک کو اپنے دست مبارک سے صاف کیا، خوشبو منگائی اور اس جگہ پہ لگا. یہ ادب احترام نکل گیا ہے نماز کا. پنجابی میں نماز پڑھ لو، اردو میں پڑھ لو، قادیانیوں کے پیچھے پڑھ لو. اللہ کہتا ہے لولا ینہاہم الربانیون عن قولہم الاسم واکلہم السحت. یہ یہودیوں کے مولویوں اور پیروں کو کیا ہو گیا ہے جو لوگوں کو گناہ کی بات سے نہیں روکتے. عن قولہم الاسم واکلہم السحت، اور حرام کھانے سے منع بھی نہیں کرتے. اللہ نے یہودیوں کے علماء پر لعنت بھیجی ہے. ہم تو بابا اس لیے سچی بات کرتے ہیں کہ زندگی ہے ہی کتنے دن کی، ولیعذ باللہ خدا کی لعنت نہ پڑے. وہ پوچھے گا نا اس امت کے مولویوں سے، پوچھے گا یہ مستثنیٰ ہے. اس لیے بالکل اگر پنجابی اردو کی کوئی چیز بولے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے. ایک شعر کی تشریح مطلوب ہے. کشتگان خنجر تسلیم را ہر زماں از غیب جانے دیگر است. کیا یہ شعر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے یا یہ ان کے علاوہ کسی اور کا ہے؟ بھیا اتنی پوری تحقیق کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ہے یا کس کا ہے یہ ہمارے سے اب ہو نہیں سکتی. کام ہی اتنے ہوتے ہیں. آپ خود ہی اس کی تحقیق کر لیجئے. البتہ یہ معلوم ہے کہ چشتی مشائخ کی سب سے محفوظ ترین کتاب اس وقت جو دنیا میں پائی جاتی ہے وہ تاریخ مشائخ چشت ہے. یہ وہ نہیں ہے جو ڈاکٹر خلیق نظامی مرحوم نے لکھی ہے. ڈاکٹر خلیق نظامی کمال کے بزرگ تھے، کمال کے آدمی تھے. آکسفورڈ انگلینڈ میں ان کی صحبتیں میسر رہیں. سبحان اللہ کیا علم کیا تھا. ان کے بیٹے ڈاکٹر فرحان نظامی آکسفورڈ یونیورسٹی میں اسلامک ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے. اور حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرماتے. کئی گھنٹے صبح ناشتے سے لے کے ظہر تک حضرت رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما رہے. اور خلیق نظامی صاحب کی جتنی تصنیفات ہیں اب ان کا ایک مجموعہ چھپ گیا ہے لاہور. ابھی تک دیکھا تو نہیں لیکن آرڈر دیا ہوا ہے. خلیق نظامی مرحوم نے بھی یہ لکھی ہے تاریخ مشائخ چشت. وہ مراد نہیں ہے. تاریخ مشائخ چشت جو فارسی میں ہے، پرانی تاریخ ہے، وہ مراد ہے. وہ ایک مستند کتاب ہے. اس میں بھی ہے کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ جا رہے تھے تو رکے اور ایک جگہ سے خوشبو آ رہی تھی تو فرمایا بوئے دل ہاں میاں آئی.
اس زمین سے دلوں کی بو آتی ہے، ایسے دل جو اللہ کے عشق میں کباب بن گئے ہیں ان کی خوشبو آتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میرا انتقال ہو جائے تو یہی تدفین میری ہونی چاہیے۔ تو لوگوں نے وہ زمین خرید لی تھی۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا اور اسی جگہ تدفین بھی ہوئی۔ اور حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں آئے تھے، ان کے یہ خلیفہ تھے قطب الدین بختیار کاکی، اور ان کے خلیفہ تھے پاک پتن میں حضرت فرید الدین مسعود شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے خلیفہ تھے صابر کلیری اور نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ، یہ ان کے خلیفہ تھے۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال جلدی ہو گیا تھا، شاید 45-46 برس عمر ہوئی تھی، انتقال فرما گئے۔ اور یہ بالکل جو زمین سے انہیں خوشبو آئی نا، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جب آ رہے تھے جہاد وغیرہ کے لیے تو دیوبند سے گزرے تھے، تو ضرورت پیش آ گئی کھلی زمین میں جانے کی، تو بغیر کسی چیز کے واپس آ گئے۔ تو کسی نے کہا حضرت اتنی جلدی کیسے؟ فرمایا اس زمین سے علم کی خوشبو آتی ہے، میں نے استعمال نہیں کیا، آگے چل۔ تو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ جب وہاں پہنچے اور زمین خرید لی گئی، اب ہم نے جو دیکھا ہے آخری مرتبہ انبیاء میں سینکڑوں اولیاء اللہ کی قبریں وہاں پر، جو دلوں کی خوشبو آئی تھی نا، سینکڑوں اولیاء اللہ کی قبر، حضرت فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ کی قبر، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کے اساتذہ کی قبریں، اور بہت بہت یعنی حیران تھے کہ اگر ایک ہفتہ بھی اس احاطے کو گھومے تو تھوڑا پڑے، اتنے اکابرین اولیاء کرام رحمہم اللہ وہاں دفن ہیں۔ رہ گیا شعر کا مطلب، تو شعر یہ فرمایا ہے کہ کشتگان خنجر تسلیم را، جو آدمی اللہ کے لیے صبر کرتا ہے اور اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا دیتا ہے، تسلیم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے لفظ استعمال کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اذ قال لہ ربہ اسلم، جب اس کے ابراہیم کے علیہ السلام کے پروردگار نے انہیں کہا کہ مان، قال اسلمت لرب العالمین، اس نے کہا سارے جہانوں کے پروردگار کے لیے میں فرما بردار ہوں، مانتا ہوں۔ فاجتباہ ربہ، اس کے پروردگار نے اسے چن لیا، اور اللہ نے اسے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ملا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جب معراج میں گیا تو بیت اللہ سے ٹیک لگا کے ایک بوڑھے بابا بیٹھے، تو جبریل نے کہا سلم علیہ، سلام کیجئے، یہ اللہ کے دوست آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ فرمایا میں نے سلام کیا، وہ اٹھے اور مجھ سے کہا میرا پیارا بیٹا، میرا اچھا بیٹا، بہت مبارک۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ابراہیم علیہ السلام اٹھے طواف کے لیے وہاں، تو فرشتوں پہ کپ کپی تاری، ان کی عزت، ان کا احترام۔ حضرت وہی فرماتے ہیں کہ کشتگان خنجر تسلیم را، وہ اللہ کے دوست جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے پیش کر دیا، کہا اللہ جو کریں آپ کی مرضی، اچھے حالات آئیں برے آئیں میں آپ ہی کا ہوں۔ لوگوں تم سمجھتے ہو مر جاتے ہیں، ہر زمان از غیب جانے دیگر است، کتنی صدیاں گزر جائیں اللہ انہیں غیب سے اپنے پاس سے ایک روح ان میں پیدا کر دیتا، یعنی ان کے انوار، ان کی برکات، ان کی فیوز صدیوں جاری رہتی ہیں، وہ اس طرح نہیں مر جاتے جیسے عام لوگ مرتے۔ ہر زمانے، ہر زمان، ہر دور میں از غیب سے اللہ اپنے پاس سے جان دیگر است، اسے ایک اور جان دے دیتا ہے، اسے ایک اور جان دے دیتا ہے۔ جتنی اس کی ترقی عالم ارواح میں ہوتی ہے، اتنی ہی اس کی اپنے مرید اور اپنے حلقے کے لیے فیوزات کی تعداد بڑھ جاتی، سمجھے؟
اس لیے اولیاء کبار جو ہیں رحمہم اللہ وہ ایسی نہیں ہوتی زندگی جیسی ہے۔ کشف المحجوب کا ایک پرانا نسخہ چاہیے تھا۔ محمد شفیع صاحب تھے، محمد شفیع صاحب لاہور کے ایک صحافی تھے بہت مشہور ہیں، میم شین، جی میم شین کے نام سے لکھتے تھے۔ یہ جب غداری کے کیس میں ولی خان، ان کے والد، ان سب کو گرفتار کیا گیا تو 1 سال تک تو کوئی ملا ہی نہیں کہ ہیں کہاں اور گئے کہاں، اجازت ہی نہیں تھی۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے ایک دن کیا کیا، اسٹیتھوسکوپ لی، گلے میں ڈالی، سفید کوٹ پہنا، اور میں نے کہا چلتا ہوں آج۔ بھیس بدل کے گیا تو وہ سپرنٹینڈنٹ جیل نے پوچھا کون آیا ہے، میں نے کہا جی سرکاری ڈاکٹر آیا ہوں چیک کرنا ہے۔ اسے کہا جانے دو۔ میں جو اندر گیا تو میں نے ان سے کہا، عبدالغفار خان صاحب سے، کہ کیا ہو رہا ہے، سیاسی صورتحال کیسی؟ تو خیر چھوڑو وہ سیاسی باتیں، ہم نے کیا کرنی۔ فرمانے لگے کہ انہوں نے، خان عبدالغفار خان نے بہت سی باتیں مجھ سے کی۔ آدمی جس چیز میں اخلاص کے ساتھ لگ جاتا ہے نا، اس کو خواب بھی کوئی اور آئیں تو وہ آدمی مخلص نہیں۔ جنہوں نے کام کرنے ہوتے ہیں زندگی میں، اخلاص کے ساتھ اپنے فیلڈ کو چن لیا، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے اپنے فیلڈ پہ نظر ہوتی ہے کہ میں نے یہ کام کرنا۔ سعودی سفیر شاہ فیصل ایوارڈ لے کے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے پاس پیرس گئے اور جا کے لیٹر رکھا کہ حضرت اس پہ دستخط فرما دیں اور اس سال فیصل ایوارڈ آپ کو دیا جائے گا۔ انہوں نے بہت احترام عزت کے ساتھ وہ کاغذ واپس کیا اور ان کا میرا کیا کام ہے، فیصل ایوارڈ میرا کیا، کچھ بھی نہیں۔ اور کہا کہ میں سیرت طیبہ پہ ریسرچ کر رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑ کے وہاں جانا، مکہ مکرمہ میں ایوارڈ لینا، اتنا وقت کہاں ہے، لے جائے۔ ایسے بے نیاز ہوتے ہیں۔ حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ کو ملا تھا، حضرت نہیں گئے۔ حضرت کی طرف سے عبداللہ عباس ندوی تھے مکہ مکرمہ میں، انہوں نے وصول کیا، اور حضرت رحمۃ اللہ نے خط لکھا کہ جب آپ میری طرف سے ایوارڈ لیں، سعودی حکومت جو پیسے دے اس کو 3 حصوں میں منقسم کر دیں۔ ایک حصہ ندوہ میں جو بچے قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں یہاں خرچ کیا جائے، دوسرا حصہ افغان مہاجرین پہ خرچ کیا جائے، اور تیسرا حصہ بھی حضرت رحمۃ اللہ کی سیاسی خیر کے کام کے لیے وقف کر دیا تھا، شاید سعودیوں ہی کو دے دیا تھا۔ بہرحال جو بھی تھا، بڑے لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے، جو کام ہے بس اس کام سے غرض ہے اور کچھ نہیں۔ اندرا گاندھی نے 72 میں خان عبدالغفار خان کو جلال آباد میں اپنا ایلچی بھجوایا اور کہا والد کے دوست پنڈت جواہر لال نہرو اور آزادی کی تحریک کے رہنماؤں میں اب پورے سب کانٹیننٹ میں کوئی نہیں رہا، تو میں آپ کی ساری تحریکات کو اور آپ کی چیزوں کو پڑھتی خود دیکھتی رہی ہوں، بڑی تمنا ہے کہ آپ انڈیا آ جائیں اور ہم آپ کو اپنا پریزیڈنٹ بنائیں۔ بڑا اصرار ہوا اندرا کی طرف سے کہ ہم آپ کو پریزیڈنٹ بنانا چاہتے ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جنہوں نے ہندوستان کو آزاد کرانے میں مدد دی ہے کتنے گریٹ لیڈرز ہیں۔ انہوں نے نہ کر دی، انہوں نے کہا میرا کیا کام، میرا کام تو عوام کی خدمت ہے، میں نے گاندھی جی سے یہی سیکھا ہے، ہمارا فلسفہ عدم تشدد کیا ہے، میرا کیا کام ہے انڈیا کی پریزیڈنٹ شپ سے۔
اب ملاتے رہو کڑیاں. یہ جو محمد شفیع صاحب تھے نا، انہیں ضرورت پیش آ گئی تھی کشف المحجوب کی. یہ انہوں نے لکھا ہے کہ کشف المحجوب حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی مل نہیں رہی تھی، اور میرے والد اس پہ کام کرتے تھے، اور نسخہ مجھے وہ چاہیے تھا جو سمرقند رشیا میں، اور والد کے پاس میں نے نسخہ بارہا دیکھا تھا. تو میں بڑا پریشان ہوا، سارا گھر کتب خانہ چھان لیا، کشف المحجوب کا نسخہ نہیں ملا. کہتے تھے میں اپنے شیخ کے پاس گیا لکھنے، کہ حضرت سے کہا کہ حضرت یہ مشکلان پڑی ہے. فرمایا دعا مانگو، اللہ تمہاری رہنمائی فرمائے. مختصر یہ کہ لکھتے ہیں میں آیا، گھر سویا تو حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ خواب میں آئے اور فرمایا میری کتاب کے لیے پریشان ہوں. میں نے کہا جی حضرت وہی تو نہیں ملی. فرمایا وہ جو ادھر وہ دروازہ ہے نا، ایک کھڑکی لگی ہوئی ہے، ایک دروازہ ہے، چھوٹا سا کمرہ ہے، اس کے پاس جاؤ، دروازہ کھولو اور الٹے ہاتھ پہ دیکھنا، وہاں جو کتابیں انہی میں میری کتاب پڑھی. تو اس لیے از غیب جانے دیگر است، جتنی انسان کے مشائخ کی توجہات اور یہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں، اتنا ہی غیب کی حقیقتیں کھلنے لگ جاتی ہیں. یہ دنیا کچھ نہیں ہے بابا، موت اصل ہے. موت کے بعد اصل جہان شروع ہوتا ہے. موت کے بعد اصل انعامات تو پھر ہوتے ہیں. موت کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یا اللہ کس خراب زندگی میں. بچے کو پتہ ہی نہیں ہوتا 9 ماہ کہاں گزارے، پھر یہاں آتا ہے، یہاں پہنچ کے پھر گم ہو جاتا ہے. اسے تو آخرت میں پتہ چلے گا کہ زندگی تو وہ تھی جو اب ہے وہ تو کچھ بھی نہیں.